کہ ہمارے ملک میں حکمران ایماندار ہوں، ہمارے ملک میں حکمران قانون کے تابع ہوں، ہمارے ملک میں حکمران آئین کے تابع ہوں، ہمارے ملک میں حکمران آئین کی پامالی نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، ہم پاکستان میں کرپشن، چوری، راہزنی، ڈاکے، ناانصافی، ظلم، جبر، بربریت، ہر قسم کی داستانیں سنتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو رسول، پیغمبر، خلفائے راشدین جو گزرے ہیں، ان کی زندگی سے ہم کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ذہن ایک وقت میں جاتا ہے کہ شاید اس طرح کے حالات تب نہ ہوں، مگر ادھر آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے پہلے کرپشن، ناانصافی، ظلم، جبر، بربریت اور ہر قسم کی داستانیں رقم کی جا رہی تھیں، اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز برسر اقتدار آئے، خلافت کا منبر پر بیٹھے، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے اپنی ایک ٹیم منتخب کی جو کہ معاشرے سے ظلم اور ناانصافی اور جبر کا خاتمہ کرتی تھی۔ اسی طرح یمن کا ایک گورنر جس کا نام عروہ بن محمد تھا، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یمن پر گورنرشپ کے لیے یہ چنا گیا، تو جب وہ یمن میں داخل ہونے لگا تو پورے کا پورا شہر استقبال کے لیے شہر سے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے چلا گیا۔ ادھر عروہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تریحی کلمات ادا کیے۔ انہوں نے بولا کہ اگر میں اس شہر میں داخل ہوتے وقت میرے پاس ایک مسلح، ایک اونٹ اور ایک تلوار ہے، اے لوگو اس چیز کا شاہد رہنا کہ میرے پاس ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو جب میں اس شہر سے رخصت ہونے لگوں اور میرے پاس ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی شے برآمد ہوئی تو میں امانت میں خیانت دار تصور کیا جاؤں گا، میں کرپٹ ثابت کیا جاؤں گا۔ تو کچھ وقت کے بعد جب انہوں نے گورنرشپ چھوڑی تو پورے کا پورا شہر ان کو الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر تک انہیں چھوڑنے آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ عروہ بن محمد واقعی ان تین چیزوں کے ساتھ اس شہر سے رخصت ہونے لگا ہے، اور لوگوں کی آنسوؤں کی قطاروں میں اور نعروں کی قطاروں میں وہ یمن شہر سے رخصت ہوئے۔ تو میرے دوستو، بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، آپ سب لوگ پارٹی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر سوچیں کہ کیا ہمارا ملک اس سمت میں جا سکتا ہے کہ نہیں، کہ ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارے ملک میں حکمران ایماندار ہوں، ہمارے ملک میں حکمران قانون کے تابع ہوں، ہمارے ملک میں حکمران آئین کے تابع ہوں، ہمارے ملک میں حکمران آئین کی پامالی نہ کریں، ہمارے ملک کے حکمران آئین شکنی نہ کریں۔ تو یہ کچھ طرز عمل ہے جس پر ہمیں سب پاکستانیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔